55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद, मुफाद आम्मा का अलमबरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों को पहले से इल्म था कि हमारे अपने शहर के दो इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और बावकार नाम, जिन्होंने अपने शोबा में जो कारहाय नुमाया अंजाम दिया और मुख्तलिफ मौक़ों से उनकी अपनी खिदमत उनके शोबे से मुतालिक मिलती रही, तो शहर इसका गवाह है। और वक्तन फौक्तन बहुत सारे एजाज़ात ऐसे ही असहाब की नज़र भी होते रहे हैं। आज इसी के ताल्लुक से ऐसे ही दो साहिबान का इंतखाब अदारा नस्री अदब के सदर और अकीम ने किया, जिन्होंने अपनी इल्मी व अदबी और तालीमी शख्सियत के चलते जो कामयाबियों का सफर तय किया, वो हर नए तालिब इल्मों के लिए और हर नए सीखने वालों के लिए यकीनन मशअल राह और काबिल तकलीद रहा। इसी सिलसिले में हम ये देखते हैं कि जैसा कि डॉक्टर इकबाल बर्की साहब ने अपने अगराज व मकासिद में बयान किया था कि अदारा नस्री अदब की ये रिवायत रही है कि वो नशिस्तों के इनेकाद में जहां मालकों में मौजूद इल्मी और अदबी शख्सियात को बतौर सदर मदऊ करते रहे हैं, तो बैरून शहर से भी बहुत सारी ऐसी शख्सियात हमारे अपने इस नशिस्त का हिस्सा रही है। और आज हमें ये एजाज हासिल हुआ कि हमारे दरमियान डॉक्टर अब्दुल करीम सालार साहब, जो इल्मी अदबी तालीमी दुनिया का एक ऐसा मोतबर नाम है कि जिनके अपने कंट्रीब्यूशन की वजह से उनकी अपनी जिंदगी में उनको बेशुमार एजाजात मिले, यहाँ तक कि आपके इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से आपको डॉक्टरेट की भी एजाजी डिग्री दी गई। बहुत तो फख्र की बात है कि आप हमारे यहाँ पर तशरीफ लाए और आज की सदारत को कबूल किया। मैं बहुत ही इज्जत और एहतराम से हमारे डॉक्टर सईद फारानी साहब से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आपकी खिदमत में गुलदस्ता पेश करें और आपको शाल का नजराना पेश कर इज्जत बख्शे। मोहतरम सईद फारानी साहब डॉक्टर अब्दुल करीम साहब की खिदमत में गुलदस्ता और शॉल का नजराना पेश करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर अब्दुल करीम सालार साहब इकरा फाउंडेशन के रूह रवां हैं और हमेशा आपकी जो मुतहर्रिक और फाल शख्सियत रही है, हमेशा हर जगह जब कभी किसी ने भी किसी भी अच्छे प्रोग्राम के लिए याद किया, आपने बिना किसी उज़्र के अपनी खिदमत वहां पर दी है। बहुत शुक्रिया सर। इसी तरीके से आज की इस तकरीब के दो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान साहब एजाज हमारे अपने जावेद अंसारी साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। शहरियान जानते हैं, हम लोग सब अपने मुकामी अखबारात के जरिए हमेशा से जानते रहे हैं कि आकाशवाणी में जलगांव में वहाँ के रेडियो स्टेशन पर मोहतरम जावेद अंसारी साहब ने कुछ लोगों को मालेगांव शहर से या दीगर शहरों से महाराष्ट्र के वहाँ पे बुलाते हैं, उनका एहसास करते हैं और वो जिस फील्ड में माहिर अगर वो शायर है, नस्र निगार है, तो वहाँ पर उनको अक्सर पेश करते रहे। तो जलगांव आकाशवाणी में आपकी खिदमत जबरदस्त रही है। आपके ताल्लुक से हमेशा हम लोग जो अपने असातिज़ा से और हमारे डॉक्टर इकबाल बर्की साहब से और दीगर उपला जो सुनते रहे हैं, मेहमानों को वहां पर बुलाकर अच्छी से ज़ियाफत करना, उनके शायर निशान उनका इस्तेमाल करना, यही उनका वतीरा खास रहा है उनके रिटायरमेंट तक। वहां पर आपने रेडियो स्टेशन मास्टर की जो फराइज अंजाम दिए, बेदाग सर्विस आपकी गुजरी है। शफक अंसारी साहब के साहबजादे हमारे जावेद अंसारी साहब हमारे ही हमारे अपने अदारे के सदर साहब, जो डॉक्टर हमारे जो सदर साहब, आप इनके भतीजे हैं और बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि हमारे अपने दरमियान जावेद अंसारी साहब जो तशरीफ रखते हैं, इन्होंने गाहे बगाए अदारे नस्री अदब के भी कई अराकीन को वहां पर बुलाया, उन्हें एजाज दिया। मैं बहुत ही इज्जत और एहतराम से हमारे सईद फारानी साहब को दोबारा जहमत दूंगा, क्योंकि वाकई ऐसे मौके होते हैं कि ये सब प्रेम करने लायक तस्वीर होती है, तो मैं दोबारा जहमत दूंगा डॉक्टर सईद फारानी साहब को कि जावेद अंसारी साहब की खिदमत में गुलदस्ता और
शॉल का नजराना पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। आज की इस तकरीब में जलगांव से ही एक तशरीफ लाने वाली जो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है शकील हसरत साहब, वो मेरे ख्याल से बस आने वाले ही हैं। वो जब इंशाअल्लाह आते हैं तो हम उनका खैर मकदम जरूर करेंगे। और उनके साथ इनके साहबजादे भी हैं जिनका शेर मदद की दुनिया में अच्छा खासा नाम है, खासतौर से निजामत की फील्ड में। हारून उस्मानी साहब, डॉक्टर हारून उस्मानी साहब, वो भी डॉक्टर सईद फरानी साहब की तरह पेशे दिल से वाबस्ता हैं। वो जब आएंगे तो इंशाअल्लाह यकीनन उनके शायद निशान इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ आज के स्टेज पर हमारे अब्दुल रशीद आर्टिस्ट साहब, जिन्हें लोग आमतौर से रशीद आर्टिस्ट के नाम से जानते हैं, बड़ी प्यारी शख्सियत, बहुत कम जो बहुत ही धीमा लबो लहजा। और जब कभी भी हमने अदारा नसीर अदब ने या दीगर तंजीमों ने उनको याद किया है इस तरह के प्रोग्राम के लिए, वो बराबर आते हैं, अपना वक्त देते हैं और कुछ ना कुछ लिख कर लाते हैं। तो उनके साथ शहर की अपने उदबा की एक तारीख वाबस्ता रही है। वो अपनी निजी गुफ्तगू में और इस तरह की तकरीबात में जिस तरीके से इन्हीं असहाब के ताल्लुक से बातें बताया करते हैं, वो हम सभी लोगों के लिए सीखने लायक बातें हुआ करती हैं। उनके आर्ट के ताल्लुक से अगर मैं ये कहूँ कि पोर्ट्रेट में उनको खासा जो तो कमाल हासिल है। आप यहाँ पे तशरीफ लाए, मैं डॉक्टर इकबाल बर्की साहब को सहमत देना चाहूंगा कि आप रशीद आर्टिस्ट साहब की खिदमत में गुल का नजराना पेश करें। जी कुछ ऐसी शख्सियत होते हैं जिनका नाम ही काफी होता है। अगर मैं ये कहूँ, माफ करना, अगर मैं ये कहूँ कि गालिब के बारे में या अगर फिल्मी दुनिया से अगर मैं कहूँ दिलीप कुमार के बारे में, तो हम बहुत ज्यादा तारुफ कराते नहीं बैठेंगे। लता मंगेशकर के ताल्लुक से भी मेरा यही कहना है कि जिस तरीके से कई जनरेशन उन लोगों की खिदमत को देख चुकी है, तो फिर वैसे तारुफ में बहुत ज्यादा वक्त जाया करना मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। शहर को ये एहसास हासिल है कि ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान है जिनसे मैंने भी उनकी शख्सियत से मैं बहुत कुछ सीखता रहा हूँ। डॉक्टर सईद फरानी साहब, आपसे इल्म के शोबे में, तालीम के शोबों में, अदब के शोबे में, समाजियात के शोबे में, नफ्सियात के शोबे में, हर शोबों में बहुत सारे लोगों ने जिस तरह गाए बगाए शौरी और लाशौरी तौर पर आपसे जितना कुछ सीखा है, मैं कहता हूँ शहर इसका गवाह है। और बहुत खुशनसीबी की बात है कि हमने जावेद अंसारी साहब के साथ उनको भी यहाँ पर ये तय किया कि आपको हम लोग वो इज्जत तो नहीं दे सकते, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही आपके जो जितने भी आपके कंट्रीब्यूशन रहे हैं, जो पेशा से आपकी जो वाबस्तगी रही है, और 2001 से आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मजीद इस तरीके से शोहरत के उरूज पर पहुंचाया जो काबिल रश्क है, यकीनन वो अल्लाह ही इज्जत देने वाला है। मैं बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ डॉक्टर अब्दुल करीम सालार साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारी हर दिल अजीज शख्सियत सईद फरानी साहब की खिदमत में गुलदस्ता और शाल का नजराना पेश करके आपको इज्जत बख्शे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। इसी तरह जब कभी इल्मी व अदबी तकारीब का इनेकाद होता है, हम अक्सर गालिब के अशार को सुनने के लिए और इंतजार के ही साथ सही मकाला सुनने के लिए सईद परवेज साहब को याद करना कभी नहीं भूलते। आप सबकोश मुदर्रिस हैं और ज़बान मतलब पे गहरी नजर है। जब कभी भी आप अपनी नस्ल को सुनाते हैं तो गालिब के अशार को कोट करना बिल्कुल नहीं भूलते। मैं बहुत ही अदब से डॉक्टर इकबाल बर्की साहब को दोबारा सहमत देना चाहूंगा कि आप सईद परवेज साहब की खिदमत में गुल का नजराना पेश करें। डॉक्टर इकबाल बर्की साहब, बहुत शुक्रिया सर। मरातिब का मुझे एहसास है, लेकिन कहीं मैं गड़बड़ा न जाऊं नाम को पुकारने में, तो मैं तरतीबवार आपके जो बाजू में बैठे हैं तशरीफ फरमा है तारिक असलम साहब। मालेगांव में मेजर सर्कुलेटेड पेपर जो है न्यूज़पेपर अखबार हमारा जो है शामनामा, मेरे ख्याल से 1 या 1.5 साल से हम सभी लोग शामनामा के तवस्सुत से तारिक असलम साहब के जो इंतखाबात हैं शायर के ताल्लुक से, शायर की जो
مختصر اس کی قواعد اور ان کی کچھ تصنیفات کا تذکرہ اور ان کے مشہور اشعار کو جو کوٹ کرنا، یہ طارق اسلم صاحب کا خاصہ رہا ہے. ہم لوگ اس سے تقریباً سال 1.5 سال سے مستفیض ہوتے رہے ہیں. اس کے علاوہ طارق اسلم صاحب ایک بڑی سماجی اور سیاسی شخصیت کے طور پہ جانے پہچانے جاتے ہیں. بلا گفتگو کرنا بر وقت، تو اگر ہم کو کسی طرح کا کوئی موضوع ہے تو میرے خیال سے آڈینس کو یا سامعین کو اتنا سننے کا موقع نہیں ملتا ہے، لیکن نجی محفلوں میں ہم ان کو دیے گئے بر وقت موضوعات کے تعلق سے جب ان کے خیالات کو دیکھتے ہیں تو بڑا رشک آتا ہے کہ آپ کا مطالعہ کافی وسیع ہے. کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ سابقوئی، بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے، لیکن کم سے کم یہ اطمینان ہوتا ہے کہ ایسی سابقوئی اچھی ہے بجائے پیٹھ پیچھے کسی اور طرح کی بات کرنے کے. جو ہے وہ سامنے رہتے ہیں. بڑی پیاری شخصیت ہے، میرے بہت اچھے دوست ہیں. ہم لوگوں نے ساتھ میں KG سے لے کے ہمارا ساتھ رہا ہے. میں طارق اسلم صاحب آج یہاں پر میرے خیال سے جاوید انصاری صاحب کے تعلق سے کچھ یقیناً کہنا چاہیں گے. میں بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ ہمارے رضوان ربانی صاحب کو زحمت دوں گا کہ طارق اسلم صاحب کی خدمت میں گل کا نذرانہ پیش کریں. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. آپ کے ہی بازو سے تشریف فرما ہمارے حد کے عزیز دوست افضال انصاری صاحب کے نام سے بلا کون واقف نہیں ہے. آپ نے بہت ہی کم وقت میں افسانہ نگاری کی دنیا میں تحریکہ مچایا. آپ کے کئی افسانوں کو عالمی اور نیشنل لیول پر انعامات مل چکے ہیں. اچھے نثر نگار ہیں، اچھے ناظم ہیں، اور خوش نصیبی کی بات یہ کہ آپ ہمارے مصاحبین میں آپ کا شمار یا ہمارا شمار ہوتا ہے. اس کو دونوں طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. بہرکیف ہم ادارہ نصیر ادب کے صدر و اراکین نے آپ کو یاد کیا، آپ یہاں پہ تشریف لائے، ہم ان کا دل خیر مقدم کرتے ہیں. ATT ہائی اسکول کے سپروائزر ہمارے ادارہ نصیر ادب کے فعال رکن عامر سر سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اپنی خدمت میں گل کا نذرانہ پیش کر آپ کا استقبال کریں، آپ کو خوش آمدید کہیں. اس کے ساتھ رشید آرٹسٹ صاحب کے بازو میں تشریف فرما ہمارے اپنے سجاد شفق صاحب، آپ کی خطاطی، مصوری، آپ کی ڈرائنگ اور آپ کی جو وہ کہتے ہیں نا کہ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، ایک ایسی شخصیت برقی سر کے ہی ذریعے ان سے تعارف والا کہ میں ان کو بچپن سے جانتا ہوں. شفق انصاری صاحب جب ہمارے نشاط روڈ کی گلیوں سے گزرتے تھے، ان کو شاید یاد نہیں ہوگا لیکن وہ بھی اپنے والد صاحب کا ہاتھ تھامے ادھر سے جایا کرتے تھے. اور شفق انصاری صاحب کئی بار مجھے گود میں لے کے کرانہ دکان سے کچھ نہ کچھ دلایا کرتے تھے. واقعی قابل تعریف ہے شفق انصاری، مرحوم شفق انصاری صاحب، کہ آپ کے جو یہاں پہ جو 2 صاحبزادے ہیں، انہوں نے اپنی اپنی فیلڈ میں بہت ہی زبردست اپنا نام بنایا. ATT ہائی اسکول میں پیشہ تدریس سے وابستہ ہے، ڈرائنگ ٹیچر ہیں خاص طور پہ. اور وہاں کے جو، اور خاص طور سے جب ہم لوگ ادارہ نصیر ادب کے تعلق سے ان کو جب یاد کرتے ہیں کسی پروگرام کے تعلق سے، تو بینر، دعوت نامہ اور اس طرح کی جو خوبصورت ہم لوگ جو رنگوں کا امتزاج کرتے ہیں، جو فونٹس کا جو انتخاب ہوتا ہے، یہ آپ کے ہی خلاق ذہن کی جو ہے تو کارفرمائی ہوا کرتی ہے. اور یہ جو بینر دیکھ رہے ہیں یہ بھی آپ کا ہی تیار کرتا ہے. دعوت نامہ وغیرہ کسی بھی طرح سے جو آرٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں برابر آپ اپنی خدمات دیتے ہیں. میں ان کے دوست ڈاکٹر اقبال برقی صاحب کو زحمت دوں گا کہ آپ ہمارے سجاد شفق صاحب کا گل کے نذرانے کے ساتھ استقبال کریں، انہیں خوش آمدید کہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میری عمر کے معاصرین میں نے اتنی زیادہ خوبیوں کا مالک اگر کسی کو دیکھا ہے تو وہ بلا شبہ طاہر الدین صدیقی صاحب ہیں. آپ اچھے مصور ہیں، آپ اچھے خطاط ہیں، آپ اچھے نثر نگار ہیں، آپ اچھے ڈرامہ نویس ہیں، آپ اچھے شاعر ہیں. آپ کی 2 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہے. افسانہ نگاری کی کتاب بلیک اینڈ وائٹ 2007 میں منظر عام پر آئی تھی، اور گزشتہ دنوں پچھلے سال لاک ڈاؤن کے فوراً بعد جو بہت ہی زبردست کامیاب جو پروگرام ہوا تھا، آپ کی شاعری کی کتاب تاثیر منظر عام پر لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کی کہ طاہر الدین صدیقی نہ صرف اچھے افسانہ نگار ہیں بلکہ اچھے شاعر بھی ہیں. اور آج یہاں پر وہ تشریف لائے، ہماری دعوت پر لبیک کہا. آج وہ بھی کچھ جاوید انصاری صاحب کے تعلق سے کہنے والے ہیں. میں نہایت عزت و احترام سے مالیگاؤں ہائی اسکول کے سبکدوش ہیڈ ماسٹر عتیق شعبان صاحب کو زحمت دوں گا کہ آپ طاہر الدین صدیقی صاحب کو گل کا نذرانہ دے کر انہیں خوش آمدید کہیں، ان کا استقبال کریں. ابھی ہمارے ہال میں جلگاؤں شہر کی مشہور معروف 2 شخصیات، بھساول شہر کے شکیل حسرت صاحب اور ڈاکٹر ہارون عثمانی صاحب
تشریف لائے ہیں، میں دونوں ہی صاحبان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ شکیل حسرت صاحب کے تعلق سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ سبکدوش مدرس ہیں اور مہاراشٹر کے اردو رائٹرز ایسوسی ایشن کے روح رواں ہیں، بڑی پیاری شخصیت ہے۔ جلگاؤں، بھساول، مہاراشٹر کے جو تعلیمی جو ادارے ہیں وہاں پر جب کبھی بھی آپ کو یاد کیا جاتا ہے تو آپ اپنے شعر و ادب کے ذہن کے ساتھ، آپ اپنی تنقیدی بصیرت کے ساتھ ایسے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں اور منتظمین کو حوصلہ دیتے ہیں۔ بڑی فیاض شخصیت ہے، بڑے فراغ دل واقع ہوئے ہیں۔ رائٹرز جو کسب کرسی کی حالت میں بہت سارے رائٹرز ہیں ان کا بہت اچھا خیال بھی رکھتے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ بہت ہی زبردست ہم لوگوں نے امیتابھ بچن اور ابھیشیک بچن کو ساتھ ہی ساتھ کامیاب ہوتے نہیں دیکھے، لیکن یہاں پہ یہ تو ایسی شخصیات ہیں، شکیل حسرت صاحب اور آپ کے صاحبزادے ڈاکٹر ہارون عثمانی صاحب، یہ دونوں ہی علم و ادب کی دنیا میں انتہائی کامیاب شخصیات ہیں۔ ہارون عثمانی صاحب کے بارے میں یہی بتاؤں گا کہ جب یہ نظامت کرتے ہیں تو سامعین مبہوت ہو کر ان کے لبوں کو دیکھتے رہتے ہیں، لفظ پھول بن کر جھڑتے ہیں، اور آپ تسلسل کے ساتھ مشاعروں کی اور نشستوں کی جو نظامت کرتے ہیں وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ بڑی پیاری شخصیت ہے، بہت ہی خوش اخلاق واقع ہوئے ہیں۔ میں بہت ہی عزت اور احترام سے احترام کے ساتھ میں زحمت دینا چاہوں گا ہمارے سجاد شفق صاحب، ڈاکٹر اقبال برقی صاحب، تو دونوں ہی صاحبان کی خدمت میں گلدستہ اور شال پیش کر انہیں خوش آمدید کہیں، ان کا خیر مقدم کریں۔ شکیل حسرت صاحب کو شال کے اعزاز کے ساتھ ڈاکٹر اقبال برقی صاحب، بہت شکریہ صاحبان۔ بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ سجاد شفق صاحب ہارون عثمانی صاحب کا اعزاز کرتے ہوئے، شال کا نذرانہ اور گلدستہ پیش کرتے ہوئے یہاں پہ جو مقررین کی جو فہرست ہے، آج طارق اسلم صاحب یہاں پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، افضال انصاری صاحب، طاہر الدین صدیقی صاحب، ہمارے سعید پرویز صاحب، اور اس میں ناچیز بھی شامل ہیں۔ میں دو صاحبان کا تذکرہ کرنا بھول گیا، بہت معاف کرنا۔ ہمارے ڈاکٹر اقبال برقی صاحب کی شخصیت جو ہے تو تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ کے بھی تعلق سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ لمبی فہرست ہے آپ کی خوبیوں کی، اور خوش قسمتی ہے کہ آپ نے ہمیں 7ویں کلاس پڑھایا ہے، آپ ہمارے استاد محترم ہیں۔ آپ کی خدمت میں ملک کا نذرانہ پیش کریں رضوان ربانی سر۔ سر ایسے آ جائیں گے، فریم اچھا بنتا ہے، بہت شکریہ۔ اسی طریقے سے اپنی شاہان سر کو میں زحمت دینا چاہوں گا کہ آپ بھی اسٹیج کے سامنے آ جائیں، اور ہمارے امین سر جو ایڈیٹی ہائی اسکول کے نائب ہیڈ ماسٹر ہیں، عتیق شاہان سر کی ظرافت نگاری سے ہم لوگ ہمیشہ محظوظ ہوتے رہتے ہیں، جو برجستگی کے ساتھ جو کچھ کہتے ہیں، اور کافی کامیابی کے ساتھ آپ وہاں سے سبکدوش ہوئے۔ اسی طرح میں زحمت دینا چاہوں گا ڈاکٹر اقبال برقی صاحب کو ایک بار پھر سے کہ آمین سر جو ہمارے دوست بھی ہیں، ادارہ نصیر ادب کے فعال رکن ہیں، ایڈیٹی ہائی اسکول میں آپ اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں، آپ گل کا نذرانہ پیش کر کے آپ کا استقبال کریں۔ اور میری یونیک ایجوکیشنل سوسائٹی جلگاؤں کے سیکریٹری عبد القیوم شاہ صاحب بھی ہمارے یہاں پر تشریف لائے، بہت ہی خوشی کی بات ہے یہ ادارہ نصیر ادب کے لیے، اس پروگرام کے لیے میں بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ ہمارے سجاد شفق صاحب کو زحمت دوں گا کہ آپ کی خدمت میں ان کا نذرانہ پیش کریں۔ میری اپنی پسندیدہ شخصیت میں سے ایک اور پسندیدہ اس ضمن میں کہ آپ کا جو بہت ہی بڑا نام رہا ہے مالیگاؤں شہر میں، علمی و ادبی دنیا میں، چاہے وہ ظرافت نگاری کی بات ہو، چاہے وہ کالم نویسی کی بات ہو، چاہے وہ تحقیق و تنقید کی بات ہو، چاہے وہ اچھے اظہاریے کی بات ہو، چاہے وہ سیاسی جلسوں میں اپنی حکمت عملیوں سے مزین تقریروں کی بات ہو، چاہے شعلہ بیانی کی بات ہو، چاہے دراندیشی کی بات ہو، بصیرت افروز باتیں ہوں، افسانوں کے اوپر کچھ باتیں کہنا ہو، انشائیوں کے اوپر کچھ باتیں کہنا ہو، شاعری پر کچھ باتیں کہنا ہو، عروض کے تعلق سے عروض کے تعلق سے بھی کسی طرح کی کوئی بات، کوئی نقطہ پیش کرنا ہو، تو ہم سب کو بلا شبہ ایک ہی شخصیت یاد آتی ہے، اور وہ ہم سب کے حضرت عزیز ڈاکٹر الیاس وسیم صدیقی صاحب۔ میں بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ ڈاکٹر اقبال برقی صاحب کو زحمت دینا چاہوں گا کہ آپ محترم الیاس صدیقی صاحب کو اسٹیج کے پاس تشریف لانے کے لیے کہیں، اور ان کا گل کے ساتھ اور
ہم جس طرح ہمارے اساتذہ کو یاد کریں گے ہمیں بھی بوڑھا ہونا ہے. اللہ سے امید یہی ہے کہ ہمارے طالب علم بھی ہمیں اسی طرح سے یاد کریں گے. اسی طرح سے ایک دوسری موضوع شخصیت، ہم لوگوں نے جب لکھنا پڑھنا سیکھا، اخبارات سے فائدہ اٹھائے، بچوں کی کہانیاں پڑھی تو خیر اندیش نام کا پرچہ ہمارے سامنے تھا. بہت ہی پیاری شخصیت خیر انصاری صاحب ہمارے یہاں پہ تشریف فرمائے. میں اس ہال میں تمام ہی لوگ میرے لیے بہت ہی زیادہ عزت اور احترام کے لائق ہیں، لیکن یہ دو شخصیات ایسی ہیں ادارہ ضروری سمجھتا ہے کہ ان دو اصحاب کا یہاں پہ استقبال کیا جائے، انہیں خوش آمدید کہیں. میں ڈاکٹر اقبال برقی صاحب کو ہی زحمت دینا چاہوں گا کہ وہ آپ کی خدمت میں گل کا نذرانہ پیش کریں. خیر انصاری صاحب، میرے حصے کا کام مکمل طریقے سے ادا ہوا. بہت بہت شکریہ. میں اب رضوان ربانی صاحب کو مائک دیتا ہوں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. سبھی رونق اسٹیج صاحبان کا تعارف بڑی خوش اسلوبی سے پیش کرنے والی شخصیت، جن کا تعارف میں نے ان کو مائک دینے سے پہلے ہی کر دیا تھا. محترم عمران جمیل سر بالکل بھی تعارف کی محتاج شخصیت نہیں ہے. چاہے قلم کا معاملہ ہو، چاہے زبان کا معاملہ ہو، چاہے افسانہ نگاری کا معاملہ ہو، آئی ٹی اکیڈمی کے روح رواں ہیں. میں محترم عتیق شعبان سر سے التماس کرتا ہوں کہ عمران جمیل سر کی خدمت میں گل کا نذرانہ پیش کر کے آپ کا استقبال کریں. اور یہاں پر میں رہ جاتا ہوں کیا؟ ہاں، تو ایک کام کروں، مجھ کو بھی گل دے دو. ادارہ نثری ادب کا ایک ادنا سا رکن رضوان ربانی اپنے آپ سے گل لیتے ہوئے. جلگاؤں سے تشریف فرما آکاش وانی سے ریٹائر محترم جاوید انصاری صاحب نے حوصلہ افزا کلمات سے مزید حوصلہ دیا. میں شکر گزار ہوں اور ان تمام معتزین کے لیے 4 مصرے عرض کرنا چاہوں گا کہ باہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم. باہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم. کہکشاں ہو پھول ہو عطر ہو عنبر ہو تم. آؤ محفل میں خطابت کا چراغ ذو لیے باعث فخر چمن ہو شمع روشن ہو تم. آئیے اظہار خیال پیش کرنے کے لیے میں سب سے پہلے میری لسٹ میں موجود محترم طارق اسلم سر سے التماس کرتا ہوں کہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنا اظہار خیال پیش کریں. ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل. ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں. ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل.